بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرحان عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کا مسلسل استعمال اس بات کا اندیہ دے گیا، یقین دلا گیا کہ شاید وہ کہاوت بالکل ٹھیک ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ پاکستان نے خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے اکیلی ذمہ داری نہیں اٹھائی ہوئی، ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ پاکستان نے بارہا طور پر سفارتی محاذ پر اس بات کے امر کو اجاگر کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین اور تحریک طالبان پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں براہ راست ملوث ہیں۔ پاکستان نے ہر موقع پر افغان حکومت کو اس بات کے بارہا ثبوت دیے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کے خلاف روکیں، لیکن اس کا کوئی مثبت جواب نہیں آیا سوائے ایک میڈیا سٹیٹمنٹس کے۔ ابھی پاکستان میں حالیہ دنوں میں جو دہشت گردی کی لہر نے سر اٹھایا ہے، اس نے تشویش کی ایک لہر دوڑائی، لیکن اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے پاکستان کی مسلح افواج نے ہر دہشت گرد کو منہ توڑ جواب دیا، کسی بھی ملک کے اندر وہ دہشت گردی کی وہ سرزمین پاکستان کے لیے استعمال کرا، اس ملک میں گھس کر پاکستان نے اس کو منہ توڑ پاکستان کی فوج نے جواب دیا ہے، جو اس بات کا بارہا یقین دلایا گیا ہے کہ تم پاکستان کی سالمیت بقا اور پاکستان کے امن و امان کو تم چھو بھی نہیں سکتے۔ لیکن افغانستان کے ساتھ تو پاکستان نے بہت زبردست طریقے سے مہمان نوازی کی، ان کا بڑا خیال رکھا، پیار و مددگار افغانیوں کو اپنی پاک سرزمین پر ایز این ریفیوجی انہوں نے جگہ دی۔ پاکستان نے ان کا خیال رکھا، ان کے بچوں کا خیال کیا، ان کو بیسک ضروریات زندگی اپنے وسائل محدود وسائل پر بوجھ ہونے کے باوجود بہترین طریقے سے ان کا ہر طریقے سے خیال رکھا۔ لیکن یہ افغانی یہ ہمارے آستین کے سانپ ثابت ہوئے ہیں، سانپ ہیں، یہ ہمارے احسان فراموش ہیں، دوست کی شکل میں دشمن ہیں، بدترین دشمن ہیں ہمارے۔ پاکستان کے دشمنوں کی فہرست میں میرے خیال سے یہ پہلے 3 جن کو ہم نمبرز دینا، یہ اس میں سے ایک ہے، اور پھر یہ پاکستان کے دوسرے دشمنوں کے اعلی کار بن کے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کر کے پاکستان کی معیشت کو مستحکم ہونے سے روکنے کی گھنونی سازشوں میں انوالو ہے۔ لیکن کیا خوب کمال پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان آرمی کس جمع مردی کے ساتھ، کس اپنی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ، کس اپنی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر اپنے وطن عزیز کے ایک ایک انچ کی حفاظت کر رہی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے دے رہی ہیں۔ پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا، لیکن پاکستان کی قوم ہر آزمائش کے بعد مزید مضبوط، مستحکم، یکجان ہو کر سامنے آئی ہے، جو ریاست پاکستان، جو پاکستان کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ یہ چند مٹھی بر دہشت گرد پاکستانی عوام کے عزائم کو کبھی بھی ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کے اندر دہشت گرد کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور پاکستان کی فوج نے ابھی ان کے گھروں میں گھس کر جا کر ان کو مارا ہے، جہنم واصل کیا ان دہشت گردوں کو، ان افغانیوں کو۔ یہ بیسیکلی ہمارے آستین کے سانپ ہیں، ان کے سہولت کاروں کو انہوں نے جہنم واصل کیا، اور باقاعدہ لسٹ حوالے کی گئی ہے افغانستان کی حکومت کے کہ یہ وہ لوگ ہیں تمام جو پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ کان کھول کے سن لیں، افغانی حکومت، افغانی طالبان، واٹ ایور، آستین کے سانپ ہمارے تمہیں اپنے ملک سے بھی باہر نکالیں گے ایک ایک کر کے، اور تم سے ان تمام گھنونے سازشوں کے، دہشت گردی کے واقعات کے گن کے پاکستان کی فوج تم سے بدلہ لے گی، کیونکہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی فوج نے تمہیں ناک چنے چبوانے کا عہد کر لیا ہے، تمہاری ہر طریقے سے ٹھکائی اور پٹائی کا بندوبست کر لیا ہے۔ تم وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر تو دیکھو، میلی وطن عزیز کی طرف، تمہیں جہنم واصل کر دیا جائے گا افغانیوں، تمہیں جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ پاکستان تا قیامت سدا سلامت تھا، ہے اور رہے گا، اور پاکستان کے دشمنوں کی آنکھوں میں وہ ہمیشہ چپتا رہے گا۔ لیکن جس ریاست کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حقیقی طور پہ رکھی گئی ہو،
اس کو تم جیسے چند مٹھی بھر دہشت گرد کبھی نہیں ہرا سکتے، کمزور کر سکتے یا گرا سکتے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد، پاکستان کی عوام پائندہ باد، پاکستان کی مسلح افواج زندہ باد، پائندہ باد۔